وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر جمعے کے دن کی اس مبارک برکتوں بھری ساعتوں میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ، آہستہ آہستہ ماہ رمضان المبارک کے ہم بالکل قریب ہو گئے۔ شعبان المعظم کا مبارک اور عظمتوں والا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور رخصت ہوتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ماہ شعبان المعظم کی رحمتوں اور برکتوں آمد کا اعلان کر رہا ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم کا مہینہ اور پھر اس کے فوراً بعد ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ اعمال کے لیے یہ آئیڈیل مہینہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے آتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ لکھا حضور سیدی و سندی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے۔ فرمایا کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ آتا، صحابہ کرام خوب قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ دیکھیں، جب یہ کہا جائے نا کہ صحابہ کرام شعبان کا مہینہ آتے ہی خوب تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے ہماری طرح نہیں کرتے تھے اور جیسے ہی یہ مہینہ آتا تھا تو پھر کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت یوں بھی کرتے تھے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آئے تو اس کثرت میں مزید کثرت ہو جاتی تھی، اور ایسے ہی لوگ اللہ پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ فرمایا جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے، ایسی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہم نے تو اس کے حق کو جانا ہی نہیں، تو ہم اس کے حق کی تلاوت کیسے کریں گے؟ جنہوں نے جانا، انہوں نے تلاوت کی، اور جنہوں نے تلاوت کی
انہیں اس سے فیض بھی ملا، اس سے علم ملا، ساری دنیا میں حکومت انہوں نے اسی قرآن کے علم سے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرے اور تلاوت کرنے کا حق ادا کرے۔ تو اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تلاوت کرنے کا حق کیا ہے، تو پھر ہی وہ آگے جا کر تلاوت کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا نا۔ تو علماء نے بالخصوص امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، سمجھانے کے لیے اس کی تلاوت یا اس کے حقوق کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلا حق یہ ہے کہ اس کی خوب تلاوت کی جائے، دیکھ کر تلاوت کی جائے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے یہ حقوق یکساں ہیں، اور یہ قرآن کا حق ہر ایک پر یکساں ہے کہ ہر اہل ایمان، ہر کلمہ گو قرآن کی تلاوت کرے دیکھ کر، یہ اس کا حق ہے۔ جیسے آپ سے کوئی اپنا حق لے لے تو آپ غمگین ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی جب قرآن سے اس کا حق کوئی لے، قرآن کو کوئی اس کا حق نہ دے، قرآن بھی غمگین ہوتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھا جائے اور اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ حق علماء کا ہے۔ ہر شخص قرآن کے معانی اور مطالب میں اگر لگ جائے تو پھر کاروبار دنیا وہ معطل ہو جائے۔ ہر ایک ہی کام میں لگ جائے گا نا، پھر دوسرا کام تو نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے عالم بننا بہت بڑا شرف ہے، لیکن عالم بننا ہر مسلمان کے لیے فرض نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں دوسرے سے احتیاجیں ہیں، دوسرے سے ضرورت ہے۔ ہر ایک عالم بن جائے گا تو پھر آپ کپڑے کس سے سلوائیں گے؟ ہر عالم بن کے ممبر پر بیٹھ جائے گا تو پھر آپ سبزی کس سے لیں گے؟ ہر عالم بن جائے گا تو پھر کسائی کا کام کون کرے گا؟ ہر عالم بن جائے گا پھر پنچر کون لگائے گا، ہے نا؟ تو اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ احتیاجیں دی ہیں، لیکن عالم بننا ایک بہت بڑے شرف کا کام ہے اور بہت بڑا شرف ہے، قرآن کا عالم بننا۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے اور اس کے معانی اور مطالب پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، یہ علماء کے لیے ہے۔ اور تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ قرآن کی گہرائی میں جائے اور گہرائی میں جا کر اس کے احکام نکالے اور علماء کو بتائے۔ یہ اکابرین امت کا حق ہے، جیسے امام اعظم ہے، جیسے امام محمد ہے، جیسے امام ابو یوسف ہے، جیسے امام شافعی ہے، جیسے امام مالک ہے، جیسے امام احمد بن حنبل ہیں، جیسے امام سفیان ثوری ہے۔ یہ جو جتنی ائمہ گزرے ہیں نا، یہ سب وہ تھے جو قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے، گہرائی میں جاتے اور وہاں سے جا کر احکام کے موتی چن کے لاتے۔ تو یہ کام ان کا ہے، ہر ایک اتنی گہرائی تک نہیں جا سکتا۔ تو یہ 3 حقوق بتائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے دیکھ کر۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے حلال و حرام جو کتابوں میں موجود ہیں ان پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک اسے بتایا جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی گہرائی میں جا کر اس کے احکام نکالے جائیں اور اس کے احکام علماء کو تفویض کیے جائیں، علماء کو بتائے جائیں۔ تو یہ 3 احکام ہیں، اور تینوں احکام بہت ہی عظمتوں والے کاموں میں سے ہیں اور بہت ہی ذمہ داری کے کاموں میں سے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کے
حلال و حرام پر عمل کیسے کریں گے؟ ہم قرآن سے احکام کیا نکالیں گے؟ ہم میں تو اکثر و بیشتر قرآن دیکھ کر بھی تلاوت نہیں کرتے، تو ہم تو قرآن سے بالکل ہی دور ہو گئے نا۔ تو جب ہم قرآن سے دور ہوئے تو قرآن نے بھی اپنے آپ کو ہمیں اپنے سے دور کر دیا، اور جو قرآن سے دور ہو قرآن اس سے دور ہوگا، اور جو قرآن سے دور ہو یا قرآن جسے اپنے سے دور کر دے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے نا، انہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی، لیکن کسی نے کہیں سے سیاست کا کورس نہیں کیا تھا، کہیں سے معیشت کا کورس نہیں کیا، کہیں سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی کہ کہہ سکیں کہ بھائی یہ اگر حکومت میں آئے تو انہیں تو سیاست آتی نہیں، تو یہ سیاست کیسے کریں گے؟ حکومت تو آتی نہیں، یہ حکومت کیسے کریں گے؟ تو یوں یاد رکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن سکھایا تو سیاست بھی سکھائی، معیشت بھی سکھائی، سب کچھ سکھا دیا ہے، اور انہوں نے پھر اس پر عمل کر کے دکھایا، حکومت کر کے دکھایا، اور ایسی بے مثال حکومت کی کہ آج تک دنیا ان کی حکومت کے دور کو یاد کرتی ہے، آج تک دنیا ان کے دور حکومت کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا دور حکومت نہ آج تک کسی نے دیکھا اور نہ ہی آئندہ کوئی لانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن سے محبت کیسی تھی، اب یہ دیکھیں۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، اور ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کے وقت تنہائی میں اپنے گھر کے باہر دالان میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور امام طبرانی نے اسی روایت کو نقل کیا حضرت برا بن عازب سے، اس میں یہ ہے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی صورت ہو مطلق کہہ لیجئے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے باہر صحن میں دالان میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید میں محو ہیں، مستغرق ہیں، کھوئے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں۔ رات کی تنہائی میں جب سب سوئے ہوئے ہوں اس وقت تلاوت کریں، کبھی کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا اس میں جو لذت ہے نا، صحیح معنوں میں کسی اور چیز میں وہ لذت نہیں ہے۔ ہاں ایسے لوگ ہیں، ماہ رمضان آتا ہے تو پھر رات کی تنہائی میں تلاوت ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی تھی روزانہ کی، خواہ رمضان ہو خواہ شعبان ہو، ان کا یہ معمول رہا کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ تو اپنے گھر کے باہر، گھر کے اندر تو لوگ سو رہے ہیں نا، تو تلاوت کریں گے تو ان کی نیند میں خلل ہو، تو باہر دالان جیسے بنا ہوتا ہے، جسے آپ آنگن کہہ لیجئے، تو دالان ہے، وہاں وہ تلاوت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا بیٹا، چھوٹا بیٹا، گود کا بچہ سویا ہوا ہے، ان کا نام یحییٰ ہے، اور اس بچے کے کچھ دور ہی ان کا گھوڑا بندھا ہے۔ آنگن میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی، ان کا گھوڑا بندھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، تو کچھ دیر کے بعد کھٹ پٹ کی آواز آتی ہے، تو توجہ گئی تو دیکھا کہ گھوڑا بدک رہا ہے، دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو نا، محسوس ہو، انسان کو بعد میں محسوس ہوتا ہے، جانوروں کو وہ معاملہ پہلے محسوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے تھوڑی دیر اس کی طرف دیکھا، تو پہلا موقع تھا، تو کہا کہ اتفاقاً ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر سے یوں ہی یہ ہاتھ پیر مار رہا ہو، تو خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر جب وہ ساکن ہو گیا تو پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا گھوڑا مزید اور بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے۔
اب انہیں خوف ہوا کہ یہ اگر اچھلتا رہے گا تو ساتھ ہی بچہ سو رہا ہے، کہیں پاؤں نہ لگ جائے، کہیں بچہ زخمی نہ ہو جائے۔ تو پھر جب آپ نے غور کیا کہ آیا یہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے، کیوں اچھل رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک روشنی ہے، ایک شامیانہ ہے، نور کی ایک چادر ہے جو آہستہ آہستہ دور سے ان کے گھر کی طرف آ رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نور کی ایک چادر ہے جو آہستہ آہستہ ان کے گھر کی طرف آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے اس نور کی چادر کو دیکھا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر تلاوت کرنے لگے، تو کہتے ہیں تلاوت کے دوران جب وہ اس نور کی چادر کو دیکھتے، اس شامیانہ کو دیکھتے، آہستہ آہستہ وہ شامیانہ قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ ان کے گھر کے بالکل دروازے تک آ گیا۔ اب جب وہ اتنا قریب آیا تو پورا آنگن پر نور ہو گیا، اور گھوڑا جو ہے نا وہ مزید بدکنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے تلاوت چھوڑ دی، موقوف کر دی، اس لیے کہ اگر میں تلاوت کرتا رہا تو گھوڑا مزید بدکتا رہے گا، اور گھوڑا بدکتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ بچے کو زخمی کر دے۔ تو آپ نے وہ تلاوت موقوف کر دی اور قرآن بند کر کے اس نور کے شامیانے کو غور سے دیکھنے لگے جس نے اطراف کو روشن کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے اور پھر آہستہ 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 وہ نور کا شامیانہ پھر دور چلا گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ عجیب سی بات تھی، ہر ایک کے لیے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، ہر ایک ایسا دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سی بات تھی۔ جیسے تیسے رات گزاری، جلدی جلدی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز کے بعد عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں تلاوت کر رہا تھا اور دوران تلاوت میں نے ایک نور کا شامیانہ دیکھا جو قریب آتا گیا حتیٰ کہ وہ بالکل میرے گھر کے دالان کے قریب آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تو پھر تم نے تلاوت جاری رکھی یا موقوف کر دی؟ عرض کیا رسول اللہ وہ تو میں نے موقوف کر دی۔ فرمایا جاری رکھنا تھا نا؟ عرض کیا رسول اللہ وہ میرا بچہ سامنے ہی سو رہا تھا، گھوڑا اس قدر ہاتھ پاؤں مارنے لگا کہ مجھے شک ہوا، مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں نے یوں ہی چھوڑ دیا تلاوت کرتا رہا تو کہیں بچہ زخمی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تلاوت موقوف کر دی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جب بھی کوئی تلاوت کرے نا تو وہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ تو وہ فرشتہ ہے جو تمہاری تلاوت سننے آیا تھا۔ یہ کیسی خوبصورت حدیث ہے۔ اور امام سیوطی نے لکھا کہ یہ سکینہ جو ہے نا یہ ایک فرشتہ ہے، اور یہ فرشتہ جب کسی کے قریب آتا ہے نا تو اسے سکون دے دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، عین میدان جنگ میں جب صحابہ کرام اپنے سے دگنی تعداد سے لڑ رہے تھے نا، اس وقت قرآن مجید نے کہا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے صحابہ کرام پر سکینہ اتار دیا۔ تو اپنے سے زیادہ بڑی تعداد کے مقابلے میں صحابہ آئے لیکن ان کا دل مطمئن تھا، پرسکون تھا۔ تو یہ سکینہ فرشتہ جب بھی کسی کے ساتھ آئے یا کسی کے قریب آئے اس کو سکون دے دیتا ہے، اسے راحت دے دیتا ہے۔ اور یہ آتا کب ہے؟ یہ اکثر و بیشتر قرآن کی تلاوت کے وقت آتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، دل بے چین ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود خالی خالی سا لگتا ہے، عجیب سی اضطراب کی کیفیت ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جائے قرآن کی تلاوت کو تو نہیں، انہیں تو بس پرچی چاہیے، تعویذ چاہیے کہ گھول کر پی لیں اور سب کچھ ہو جائے۔ تو ہر کچھ تعویذ سے تو نہیں ہوتا ہے نا، کچھ عمل بھی تو چیز ہے۔ تو یہ عمل کریں تو پھر دیکھیں جب فرشتہ آئے گا تو وہ تسلی بھی لائے گا، تشفی بھی لائے گا، سکون بھی لائے گا، اور جب فرشتہ آئے گا تو خیر و برکت بھی لائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو یہاں ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے لکھا اور حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرشتہ
ان پر ایک ہی بار آیا. وہ فرشتہ روز ہی آتا تھا، وہ فرشتہ روز آتا، روز ہی وہ جگہ پر نور ہوتا، لیکن ہر وقت ہر ایک کی آنکھوں سے پردہ نہیں ہٹتا. بہت ساری چیزیں ہیں نا ہمارے اطراف میں، کبھی کبھی کوئی دیکھ بھی لیتا ہے لیکن اکثر تو کوئی نہیں دیکھتا نا. تو فرمایا کہ یہ فرشتہ، یہ جو سکینہ ہے، یہ فرشتہ جب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے، یہ فرشتہ اترتا. یہ دیکھتے نہیں، یا ان کی آنکھوں کے درمیان میں اور اس فرشتے کے درمیان میں پردہ ہوتا کہ یہ دیکھ نہ پاتے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا، اور جب پردہ ہٹایا تو انہوں نے وہ کچھ دیکھ لیا جو روایت کر دی. فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو فرمایا کبھی تلاوت کے دوران یا تنہائی میں ایسا ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ فرشتہ بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے اطراف میں ہے نا. اس کی مثال دی. فرمائے مثال کے طور پر مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جنازے پر گئے. وہاں سے جب آپ گھر تشریف لائے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے نا، تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کا عمامہ دیکھنے لگی ہاتھ لگا کر، آپ کی چادر ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے حمیرہ، رسول اللہ آپ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے. اہلیہ کو، بیوی کو جو ہے نا پیار سے کچھ ایسا لفظ کہنا چاہیے جس سے محبت میں اضافہ ہو. تو رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کہا کرتے تھے. تو آپ نے ان سے کہا، اے حمیرہ کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ اس بارش میں آئے، لیکن آپ کا تو نہ امامہ شریف گیلا ہے نہ چادر میں کوئی نمی ہے، تو میں یہی دیکھ کر تعجب کر رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم نے چادر کون سی اوڑھی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ وہ آپ کی چادر ہے، وہ اوڑھنے کے طور پر میں نے اوڑھ لی ہے. فرمائی اس چادر کے اوڑھنے کی برکت ہے کہ جو کچھ تم نہیں دیکھتی تھی اب دیکھ رہی ہو. یہ نور کی بارش تو مجھ پر ہمیشہ ہی ہوتی ہے، یہ نور کی بارش ہے، اور یہ نور کی بارش مجھ پر ہمیشہ ہی ہوتی ہے. آج تمہیں یہ بارش دکھی اس وجہ سے ہے کہ تم نے میری وہ چادر سر پہ اوڑھ لی ہے. تو فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، حالانکہ وہ پہلی بار نہیں، وہ بات، وہ کام، وہ معاملہ ہمیشہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. فرمایا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب بھی وہ تلاوت کرتے تو وہ فرشتہ آتا تھا، لیکن آج ان کے اور فرشتے کے درمیان میں جو حجاب تھے، جو پردہ تھا، وہ ہٹا دیا گیا. تو اس سے دو باتیں بالکل واضح طور پر ثابت ہوئیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری پریشانیوں کا حل قرآن مجید کی تلاوت میں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دل کو تسکین ملے، گھر میں برکت آئے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ان تمام باتوں کے باوجود بھی قرآن کی طرف تو کسی کا جھکاؤ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے. اور جب رجحان نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے، تو پھر دیکھیں کہ ہمارے ساتھ معاملات کیا ہو رہے ہیں. ہاں زیادہ اگر دینداری ہوئی، صبح کے وقت تو ہم نے کچھ ریکارڈنگ لگا لی ہے قرآن مجید کی آیات کے، وہ سن لیے. تو یہ یاد رکھیے، ریکارڈنگ سننا وہ قرآن کی تلاوت سننا نہیں ہے. برکت تو ملے گی، کچھ نہ کچھ برکت ملے گی، لیکن وہ اصل قرآن نہیں ہے، وہ اصل تلاوت نہیں ہے. اسی لیے وہاں اگر آپ آیت سجدہ سن بھی لینا تو آپ پر سجدہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ریکارڈنگ ہے. اصل قرآن کی تلاوت کریں، اصل قرآن پڑھیں، اصل قرآن دیکھیں. قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے. کیسی محرومی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے دور ہو گئے. وہ تو ایمرجنسی کے لیے
علماء نے کہا کہ اپنے موبائل میں قرآن بھی رکھیں تاکہ کہیں بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت کر لیں، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن جب موقع میسر آئے قرآن پکڑنے کے لیے تو یہ والا قرآن جو دو گتوں میں ہے یہ قرآن ہاتھ میں لیں، اس کی تلاوت کریں، نہ کہ اس قرآن کی جو آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ حالانکہ اس کی بھی تلاوت کریں گے تو شرف ملے گا، لیکن وہ اصل نہیں ہے، وہ سایہ ہے، وہ چھاپ ہے، اصل قرآن وہ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو اس کی تلاوت کریں گے تو شرف ملے گا نا، اس کی تلاوت کریں گے تو فیض پائیں گے۔ اور وہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا وہ ہم جیسے مصروف نہیں تھے؟ بے شک وہ بھی مصروف تھے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ ہی مصروف ہوں، لیکن جب وہ تمام مصروفیات کے باوجود قرآن کے لیے وقت نکالتے تھے تو ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، غور کریں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم ترقی پہ گئے یا تنزلی پہ گئے؟ ہم نے اپنا اصل چھوڑ دیا، ہم نے اپنی جڑ چھوڑ دی۔ جب ہم نے اپنی جڑ چھوڑ دی ہے تو جب زمین جڑ سے الگ ہو جائے تو شاخیں کبھی بھی تر نہیں رہتی ہیں، ان میں خزاں کا پتا ہی آئے گا، وہ زرد آلود ہی ہوں گے۔ لہذا اپنی جڑ کو مضبوط رکھیے، قرآن کی تلاوت ضرور کیجیے۔ وہ تو بات کی بات ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، اسے سمجھ کے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر غور کریں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ ابھی تو ہم فقط یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھیے، تاکہ قرآن سے ایک تعلق تو بنے، ایک لگاؤ تو بنے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں نا، پچھلی کئی نشستوں سے ہم نے امام اعظم کے بارے میں بیان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن حجر مکی نے لکھا 30 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، 30 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اب کیسے کرتے تھے یہ ان کی کرامت ہے، اگر پڑھنے میں آئے تو انسان پڑھ سکتا ہے، 1-2 دن نہیں، 30 سال تک ایک قرآن ختم کرتے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی نسبت سے ہم حنفی ہیں۔ ہم اگر پوچھیں کہ روزانہ نہیں، ہفتے نہیں، سال میں بھی ایک قرآن ختم کیا ہے تو جواب کیا آئے گا؟ 0 ہی آئے گا نا۔ بہت سے ایسے نالائق ہیں، بلکہ بہت سے کا لفظ بھی نہیں بلکہ اکثر ایسے نالائق ہیں کہ قرآن پڑھنا کیا پورا سال گزر گیا ہوگا، قرآن کھول کے دیکھا نہیں ہوگا، ایسے لوگ ہیں۔ اور پھر ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، بحمداللہ یہ اللہ کا کلام ہم پر اترا ہے، بند کرنے کے لیے نہیں، قسمیں کھانے کے لیے نہیں، ایصال ثواب کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے اترا ہے۔ یہ سارے کام بعد کے ہیں، 40واں میں، تیجا میں ایصال ثواب کرنا یہ قرآن مجید کا مقصد نہیں ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ مقصد تو اس کی تلاوت ہے نا، یتلونہ حق تلاوتہ۔ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو آخری وقت میں قید میں ڈال دیا گیا خلیفہ نے۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ چیف جسٹس بنیں، اور آپ نے فرمایا میں تمہاری حکومت نہیں لوں گا، اس لیے کہ حکومت میں آنے کے بعد آزمائشیں بہت ہیں، میں تمہاری ماتحتی میں نہیں آؤں گا۔ تو بس اسی رسہ کشی میں خلیفہ وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو قید میں ڈال دیا، زندان میں ڈال دیا، اور کئی مہینوں تک آپ زندان میں رہے، اور پھر بالآخر اسی حالت میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ تو ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس جگہ زندان میں امام اعظم کو قید میں رکھا گیا تھا، آخری وقت میں آپ نے خود فرمایا اس جگہ میں نے 70,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ یہ ہے ہمارے امام اعظم جو قید و بند میں بھی ہیں، جب بھی قرآن کی تلاوت سے
عاری نہیں ہیں، خالی نہیں ہیں، ہم تو پیٹ بھرا ہو، سب کچھ ہو، اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت سے عاری ہیں۔ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیے، اپنی زندگی کے وقت میں ایک وقت قرآن مجید کے لیے ضرور نکالیے، یا صبح کا وقت ہو، یا شام ہو، یا رات ہو، یا نماز سے قبل یا نماز کے بعد، کبھی بھی ہو، اسے اپنے سے دور مت کیجیے۔ جب آپ قرآن کو اپنے سے دور کریں گے، سمجھ جائیں آپ نے رب کی رحمت کو اپنے سے دور کر دیا ہے۔ قرآن جب آپ کے پاس ہے تو رحمان کی رحمت بھی آپ کے پاس ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا یہ مہینہ ہمارے درمیان ہے نا، یہ شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، تاکہ ایسی عادت پڑ جائے کہ پھر رمضان کا مہینہ آئے تو اس تلاوت میں مزید اور اضافہ ہو جائے، اور پھر ایسی پختہ عادت ہو جائے کہ جب رمضان کا مہینہ چلا بھی جائے تو قرآن سے تعلق باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔